اسی سے الفلاح کسان۔ اب کسان کیا کرتا ہے؟ زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کی نگہداشت کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، اور بالآخر جب فصل پک جاتی ہے اسے کاٹتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ کسان کو اس کی محنت کی مقدار ضرور بدلہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح جو مومن انسان ہے، جو عمل کرتا ہے، تو اس کو بھی ضرور بدلہ ملنے والا ہے۔ مومنین کامیاب ہو گئے۔ آگے ان کی 7 صفات بیان کی ہے۔ پہلی صفت یہ بیان کی الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں کہ نماز اس حال میں پڑھنا کہ انسان نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف پوری طرح اس کی توجہ ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی ایک صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے نمازوں سے خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی نمازیں خشوع سے خالی ہیں۔ جیسے وہ آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، نماز میں توجہ نہیں، دھیان نہیں، اور کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ تو اس لیے آپ نماز جب پڑھے تو اللہ کی طرف پوری طرح توجہ ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں فضول بات، بیکار بات، ہر ایسا کام یا ہر ایسی بات جس میں نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، وہ لغو اور بیکار ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی جو بھی کام کرے وہ فائدہ مند ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی کی یہ علامت ہے کہ آدمی فضول چیزوں کو چھوڑ دے، با مقصد زندگی بسر کرو، تمہاری گفتگو بھی با مقصد ہو، تمہارے اعمال بھی با مقصد ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح مومنین کی صفات وہ زکوٰۃ دینے والے، اپنے وجود کی حفاظت کرنے والے، اور اسی طرح امانتوں کی پاسداری کرنے والے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے۔ آخر میں پھر فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ عمل کے حوالے سے 2 باتیں ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک بات الاتقان فی العمل، عمل کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے، مضبوط عمل ہو، جتنا بھی آپ کریں اچھا عمل ہو، خوبصورت ہو اور مضبوط ہو، اس کے اندر کوتاہی نہ ہو۔ اور دوسری چیز کہ عمل پر المداومۃ فی العمل، عمل پر ہمیشگی ہونی چاہیے۔ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ وہ عمل کرے۔ جب یہ عمل میں 2 خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو اس عمل کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ 7 خوبیاں بیان کی۔ پہلی جو خوبی ایمان کے بعد وہ بھی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنا، اور آخری بھی نماز کی حفاظت کرنا۔ بیچ میں 5 اور خوبیاں بیان کی۔ تو اس میں یہ نکتہ ملا کہ اگر تم اپنی نمازوں کو درست کر لو تو باقی اعمال اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے دے گا، وہ بھی درست ہو جائیں گے۔ نمازی بننا سب سے مشکل کام ہے، تو اس لیے صحیح معنوں میں نمازی بن جاؤ۔ فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں،
یہ نہیں کہا کہ جنت میں داخل ہوں گے، کہا وارث ہے۔ وارث جو ہوتا ہے اس کا حق یقینی ہوتا ہے۔ وارث وقت پہ آ جائے لیٹ آئے اس کا حق یقینی ہے، اور یہ بڑا مضبوط حق ہوتا ہے استحقاق وراثت، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا یہ جنت الفردوس کے وارث ہے، کسی صورت میں ان کا یہ حق ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ انسان پر تخلیق کے حوالے سے 7 ادوار گزرے ہیں، 7 ادوار سے گزر کے ہم آئے ہیں۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کا ترجمہ یوں کرتے تھے پنجابی زبان میں، مٹی کولوں پانی بنیا، مٹی کولوں پانی بنیو، مڑ جوگ تے جوکوں بوٹی، پھر وقت معین وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جھلوٹی، پھر بچہ بن کے جگ تے آ گیو تے بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانا مڑ بڑھڑا ہویو تے تر نہ سکے بن سوٹی، پھر جو کچھ یاد کیتا سب بھول گیا تینوں تے سوکھ گئی گردن موٹی، دنیا تے ضائع کر لیو عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ تو یہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو بار بار اپنی طرف نسبت کی، ہم نے یہ کیا، اس کے بعد یہ کیا، اس کے بعد یہ کیا، اپنی طرف نسبت کی ہے۔ تو اس سے یہ نقطہ ملا کہ انسان کی تخلیق میں جو 7 ادوار ہیں ان میں کوئی غیر شریک نہیں ہے، صرف اللہ کا کردار ہے، صرف اللہ کا کام ہے، کوئی غیر شریک نہیں ہے۔ اور کیسی بہترین مشینری ہے، اللہ نے کہا فی قرار مکین، یہ ماں کا رحم قرار مکین ہے، بڑی مضبوط جگہ ہے۔ آج بھی سائنس کی تحقیق کہ سب سے انسان کے اعضاء میں سے سب سے مضبوط عضو یہ ماں کا رحم ہوتا ہے۔ قبر کے اندر بھی سب سے آخر میں جو چیز گلتی سڑتی ہے وہ ماں کا رحم ہے، یہ بڑا مضبوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فی قرار مکین کہا ہے۔ انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد آگے انسان کی غذا کا ذکر کیا، دودھ کا، کیونکہ بچے کو دودھ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے بعد کھجور کا ذکر کیا۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک بات نقل کی ہے کہ انسانی زندگی میں اگر انسان کو دودھ مل جائے اور کھجور مل جائے، کوئی اور چیز نہ بھی ملے تو انسان ساری زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یعنی ان 2 چیزوں کے اندر وہ تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں جو انسان کو باقی رکھ سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے روحانی غذا کا ذکر کیا، جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ جس کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم والوں نے نہ مانا۔ یہ انبیاء کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کے مقابلے میں جو قومیں آئی ہیں انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، تکذیب کی ہے۔ تو ان کے 2 شبے مرکزی رہے، ہر قوم کے اندر 2 مرکزی شبے تھے۔ ایک شبہ کیا تھا کہ یہ بشر ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، یہ جس طرح ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے، جس طرح ہم پیتے ہیں یہ بھی پیتا ہے، یہ بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر بھی یہ باتیں بیان کی گئی، یہاں بھی یہ باتیں بیان کی گئی۔ یہ ہر قوم کا اعتراض رہا، یہ عجیب نبی ہے، جیسے کام ہم کرتے ہیں ویسے کام یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا شبہ ان کا یہ رہا ہے کہ یہ نبی ہمیں کہتا ہے کہ جب تم فوت ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ہر قوم نے یہ بھی شبہ کا اظہار کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان گل جائے گا، سڑ جائے گا، مٹی سے مل جائے گا، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ نے کہا جو اللہ پہلے زندہ کرنے پہ قادر ہے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جو انسان پہلی دفعہ کام کرتا ہے مشکل ہے، دوبارہ آسان ہے۔ اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ بھی آسان، دوبارہ بھی آسان ہے، مشکل ہی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح
دو بڑے سبب ہیں انکار کے۔ ان قوموں نے نبیوں کی باتوں کا کیوں انکار کیا؟ دو سبب تھے۔ پہلا سبب کذبوا بلقاء الآخرہ، ایک تو سبب یہ تھا کہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، آخرت کی تکذیب انہوں نے کر دی کہ آخرت نہیں ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبب تھا، رکاوٹ بن گئی کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ دوسرا سبب یہ تھا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہم نے دنیا میں ان کو مال و دولت دے دیا تھا، اس بنا پہ وہ گھمنڈ میں آ گئے کہ دنیا کی عیش و عشرت یہی زندگی بسر کرو، کوئی آخرت نہیں ہے۔ تو دنیا کی عیش و عشرت بھی رکاوٹ بن گئی، وہ دین کو قبول نہ کر سکے۔ عمومی طور پہ انبیاء کو ماننے والے شروع میں کمزور طبقہ ہوتا ہے، تو مالدار وہ سوچتے ہیں کہ کمزوروں نے قبول کیا، ہمیں کیا ضرورت ہے قبول کرنے کی۔ اور یہ جو عیش و عشرت ہے، مال کا مل جانا اور اسی طرح اولاد کا مل جانا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو دین سے دور کرتی ہے۔ کیونکہ کافر یہ سوچتے ہیں دیکھو ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دے دیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہمیں مال نہ دیتا، اللہ ناراض ہوتا ہمیں اولاد نہ دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں بے وقوفو تمہیں سمجھ نہیں آئی، میرا اصول تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں یہ دونوں قسم کی نعمتیں دے دی ہے تو تاکہ دنیا کے اندر میں تمہیں بھلائیاں دے دوں اور بالآخر تمہیں پھر قیامت والے دن عذاب میں مبتلا کروں اگر تم ان کا شکر ادا نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلا اگر انسان کے پاس دنیا کی نعمتیں موجود ہیں، دین نہیں ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خوشحال ہوں، وہ خوشحال نہیں ہے، بلکہ وہ نشانے پہ ہے، ہدف پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آج نہیں کل نہیں اس کو پکڑنے والے ہیں۔ تو خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے پاس دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ، صالح عمل کرو۔ دیکھیے جو رسول ہوتے ہیں یہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جن پر براہ راست آسمان سے وحی آتی ہے۔ رسول حرام کھانے والے نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے رسولوں کو مخاطب کیا کہ تم حلال کھاؤ۔ اس سے پتہ یہ چلا حلال و حرام کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، انبیاء کو بھی اللہ نے کہا، ایمان والوں کو بھی کہا ہے، اور اس کے فوراً بعد کہا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تم صالح عمل کرو۔ پتہ یہ چلا عمل صالح اس وقت بنتا ہے، عمل نیک اس وقت بنتا ہے جب انسان کا کھانا پینا حلال کا ہو۔ اگر کھانا پینا حرام کا ہے، آپ 1000 سال بھی عبادت کرتے رہے قبول نہیں، بیکار ہے، خالی ورزش ہے، روزہ خالی مشق ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک رتی کا فائدہ نہیں ہے اگر کھانا پینا حرام کا ہے۔ تو اس لیے اگر تم نیک عمل کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنا کھانا پینا درست کرو۔ آگے اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، بعض لوگ دین میں اپنی خواہشات کو مقدم کر لیتے ہیں، میری رائے، میری مرضی، میں یوں چاہتا ہوں، میں ایسے کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنی خواہشات کو مقدم کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ دین آسمان سے آنے والی شریعت کا نام ہے، لوگوں کی خواہشات کا نام دین نہیں۔ اگر خواہشات کا نام دین ہوتا تو کتنا نقصان ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اگر حق اصل حق ہے جو آسمان سے آیا ہے، لیکن اگر حق لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو جاتا، جس طرح لوگ چاہتے ان کی خواہشات کا تقاضا ہوتا ویسے حق بن جاتا، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ آج تک آسمان زمین جو چیزیں ان میں موجود ہیں ساری کی ساری برباد ہو چکی ہوتی، یعنی حق پیچھے ہوتا، خواہشات آگے ہوتی، تو نتیجہ ساری کائنات برباد ہو جاتی۔ تو اس لیے خواہشات پیچھے ہیں، حق آگے ہے۔
خوش نصیب وہ انسان ہے جو ہمیشہ حق کو مقدم رکھتے ہیں، حق کے دائرے میں رہ کے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اس کے دائرے سے نکلتے نہیں ہیں۔ یہ دنیا دار جتنے ہیں انہوں نے حق کو پیچھے کیا ہے، خواہشات کو مقدم کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی ان کی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں جل رہے ہوں گے، کوئلے بن جائیں گے، کہیں گے اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی، ہم واقعتاً ہی گمراہ تھے، تو ہمیں یہاں سے نکال، دوبارہ ہم ایسا عمل نہیں کریں گے۔ تو وہ چیخ و پکار کریں گے، بار بار اللہ کو پکاریں گے، جواب کیا آئے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ کہیں گے دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ یہ جہنمیوں کو جواب ملے گا۔ ایک مفسر نے یہاں بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے، کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آج ہمارا اللہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، آج ہمارا اللہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، ہماری بات سننا چاہتا ہے، تو آج وقت ہے اسے بات کرنے کا، اسے بات سنانے کا۔ ایک وقت آئے گا قیامت والے دن جہنم میں، جب وہ چیخ و پکار کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ کہیں گے دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ اللہ ان کی بات سننا پسند نہیں کریں گے، لیکن آج اللہ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ بات کرے، میں ان کی بات کو سنوں۔ اس لیے یہ قیمتی لمحات ہے، ان میں فائدہ اٹھائیے، اپنی باتیں اللہ کو سنائیے۔ آگے فرمایا لا برہان لہ بھی، جو مشرک اور کافر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کائنات کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، اور دنیاوی بڑے علوم ہیں، بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، بڑی سمجھداری، بڑا شعور ہے، سب کچھ ہے، لیکن مشرک اور کافر کے پاس دلیل نہیں ہوتی، دلیل لا برہان لہ بھی، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اپنے کفر پہ، اپنے شرک پہ۔ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ باپ دادا کرتے تھے۔ اس دربار پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ بخشے ہمارے بزرگ بھی جایا کرتے تھے۔ بس مشرک اور کافر کے پاس دلیل نہیں ہوتی، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے صرف مومن ہے جو دلیل پہ زندہ رہتا ہے، جس کی زندگی دلیل پر ہے۔ اس سے پوچھو نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا حکم۔ روزہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ کا حکم۔ صدقہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کا حکم۔ تو ہر عمل دلیل کی بنیاد پہ کرتا ہے، اگر دلیل نہیں تو کافر اور مشرک کے پاس نہیں۔ آگے سورہ نور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آغاز میں بدکار لوگوں کی سزائیں بیان کی ہے۔ شادی شدہ اگر بدکاری کر لے مرد یا عورت، ان کی سزا یہ ہے زمین میں گڑھا کھود کے ان کو کھڑا کر دیا جائے اور اوپر سے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے، مرد ہو یا عورت۔ اگر غیر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا یہ ہے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں اور اس کے بعد 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ تو یہ سزا ہے۔ بدکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مشرکہ کا، بدکار کے ساتھ شرک کا ذکر کیا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے اس معاشرے میں شرک بھی عام ہو جاتا ہے، اور جس معاشرے میں شرک عام ہو جائے وہاں بدکاری عام ہو جاتی ہے۔ یعنی شرک اور بدکاری یہ 2 چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی توجیہ لکھی ہے کہ جس طرح زانیہ عورت وہ ایک خامد پہ راضی نہیں ہوتی، اسی طرح مشرک ایک رب پہ راضی نہیں ہوتا، در در پہ جھکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی پہ تہمت لگا دے، 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائے، یہ سزا ہے، اور دوبارہ اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے الا یہ کہ وہ پکی سچی توبہ کر لے۔ آگے واقعہ کا ذکر کیا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کچھ لوگوں نے تہمت لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو برا خیال نہ کرو، جو واقعہ پیش آ گیا نا اس کو برا خیال نہ کرو، اس میں بھی کئی حکمتیں، کئی فائدے مزید مل گئے۔ اتنا بڑا واقعہ اللہ کہتے برا نہ سمجھو، حیرانگی کی بات ہے۔
تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے۔ انسان جہاں بھی پہنچ جائے، جتنی بھی تکالیف ہو، جتنے بھی حادثات پیش آ جائے، سوچ مثبت رکھو، اللہ شر سے بھی خیر نکال دیتا ہے، اس لیے سوچ مثبت رکھو۔ ایک بات، دوسری بات اللہ نے کہی تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اگر اس کی تحقیق کر لیتے یا تم کم از کم اپنے اوپر قیاس کر لیتے، تم اپنی بیٹیوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے تھے جو الزام لگایا گیا؟ جب تم اپنے گھروں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو نبی کے گھرانے میں ایسی خدائی ہو سکتی؟ ایک صحابی نے، ان کی بیوی نے جب کہا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ کا یہ واقعہ، اشارہ کیا، اس نے کہا زبان بند کر لے، زبان بند کر لے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، عائشہ اس عیب سے پاک ہے۔ اس صحابی کا قول اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جو 10 آیات حضرت عائشہ کے بارے میں نازل کی ہے، اس صحابی کا قول منو عن نقل کر دیا کہ یہ بہت بڑا بہتان تھا۔ خیر، اس میں فائدہ کیا ہوا، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو اللہ نے اس عورت کے اہل میں سے ایک بندے کو بطور گواہی پیش کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا کہ یہ بیمار ہے، تو ان کی صفائی پتھر کے ذریعے سے، وہ نہانے کے لیے چلے گئے تو پتھر بھاگا، آگے وضاحت آ رہی ہے۔ مریم صدیقہ کا مسئلہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کے اللہ نے گواہی دے دی، لیکن یہاں پر جو مسئلہ آیا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ثابت کیا ہے حق، تو اس لیے 10 آیات نازل کی ہے جو قیامت تک پڑھی جا رہی ہے، اور وضاحت کر دی کہ عائشہ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس عیب سے پاک ہے۔ آگے وضاحت کی، دیکھیے قانون فطرت ہے، الخبیثات للخبیثین، جو خبیث لوگ ہوتے ہیں ان کا میلان رجحان خبیث عورتوں کی طرف، اور جو پاک دامن ہوتے ہیں ان کا رجحان پاک دامن عورتوں کی طرف۔ نبی کی ذات پاک ہے تو نبی کے گھرانے میں کیسے ممکن ہے کہ ایسی عورت آ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ سابقہ دور میں نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن بدکارہ نہیں تھی۔ نبی کے گھرانے میں بدکارہ عورت نہیں آ سکتی۔ عقیدہ مختلف ہو سکتا ہے، اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں تو خیر جائز ہی نہیں ہے کافرہ اور مشرکہ کے ساتھ نکاح کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل فرمائے، فرمایا نظروں کو جھکا لو، مردوں کو حکم، عورتوں کو حکم۔ یہ احکام پردے کے دینے کے بعد آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بتایا کہ تم نظروں کو نیچا رکھو، پردے کے معاملے میں اپنی کوشش کے مطابق احتیاط برتو، پھر بھی اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لو۔ اور اسی طرح آگے فرما اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے اپنے نور کو مثال دی ہے ستارے کے ساتھ، چاند سے نہیں دی، حالانکہ چاند زیادہ چمکتا ہے، سورج سے نہیں دی، سورج بھی بڑا چمکدار ہے، ستارے سے مثال دی ہے نور کی۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے چاند کو بھی گرین لگ جاتا ہے، سورج کو بھی گرین لگ جاتا ہے، ستارے کو گرین نہیں لگتا، اس لیے اللہ نے اپنے نور کی مثال چاند کے ساتھ دی ہے، ستارے کے ساتھ۔ تو یہ بندے کا دل ہے، جتنا صاف شفاف ہو پھر اس میں ایمان داخل ہوتا ہے تو یہ روشنی ہی روشنی ہے۔ خیر وقت مختصر ہے ورنہ اس کی وضاحت کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، دیکھو تم ہدایت چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول کی اطاعت کر لو، بس رسول کی اطاعت کے بغیر ہدایت ممکن ہی نہیں ہے۔ ہدایت تمہیں یہاں سے ملے گی، یہی چراغ جلے گی تو روشنی ہوگی، اس لیے ہدایت چاہیے، رسول کی اطاعت کر لو بس، اس کے علاوہ ہدایت ممکن نہیں ہے۔ آگے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں لوگوں کو بلاتے ہو اس طرح رسول کو بھی بلانا، رسول کا ادب احترام کرنا ہے ایک بات۔ دوسری بات، تم کسی کے لیے بد دعا کرو اس کی حیثیت اور ہے، رسول کسی کے لیے بد دعا کرتے اس کی حیثیت اور ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ رسول کی زبان سے بد دعا نکل جائے تو اس کے لیے خیر نہیں ہے، بد دعا تو دور کی بات۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرا دادا نبی پاک کے پاس آیا
تو اس کا نام تھا حزن۔ نبی پاک نے کہا تیرا نام حزن، حزن کا مطلب تھا غم۔ فرمایا تو حزن نہیں ہے تو سہل ہے۔ کہا اس اچھے بندے سے بھی کوتاہی ہو جاتی، کہا میرے ماں باپ نے نام رکھا ہے میں نام نہیں بدلوں گا۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں ہمارے خاندان میں اس کے بعد یہ غم برابر رہا ہے، ہمارے خاندان کے لوگ غمگین رہتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے برابر۔ حالانکہ یہ حکم نہیں تھا، آپ نے عذرا محبت کہا کہ تو نام بدل، سال نام رکھ لے، لیکن اس نے نہ بدلا، اس کے ذہن میں وہ فوری طور پہ نہ آیا، تو وہ برابر پورے خاندان کے اندر وہ غم کے آثارات رہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا دعا کرنا اور آپ کا بد دعا کرنا یہ عام بندے کی طرح نہیں ہے۔ آگے سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ بنیادی باتیں جو ہم پہ پیچھے کر دی ہے وہ ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کے نماز تراویح میں پڑھ سکتا ہے؟ جی، نماز تراویح اگر کوئی آدمی پڑھا رہا ہے تو وہ قرآن مجید اسے یاد نہیں ہے تو وہ اوپر سے دیکھ کے تراویح پڑھا سکتا ہے، اوپر سے دیکھ کے تراویح پڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح لقمہ دینے والا پیچھے کوئی نہیں ہے تو لقمہ دینے کے لیے ایک آدمی قرآن مجید پکڑ لے یا موبائل پہ کھول لے تو اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی لوگ قرآن کھول کے وہ سن رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر، یہ درست نہیں ہے۔ عامی بندے کے لیے اس کی کوئی اجازت نہیں، امام کے لیے مجبوری ہے یا ایک بندہ جس نے لقمہ دینا ہے یہ مجبوری کی صورت ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے اس کی اجازت نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ اعتراض، قرآن ہاتھ میں پکڑنے سے صف ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، صف کیا ٹوٹنی ہے، صف تو پاؤں سے پاؤں ملائیں گے تو صف قائم رہے گی۔ قرآن صف کے آگے رکھنے سے بھی صف ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، ایسی بات، صف نے کیا ٹوٹنا ہے، صف الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال دوسرا اعلان یہ ہے، میں اپنی طرف سے اعلان کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب نے ماشاءاللہ یہ جلیبیوں کا اہتمام کیا ہے سارے دوستوں کے لیے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی خرچ کرتے رہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ تقریباً 12 دن باقی ہے تو شیخ صاحب سے پوچھ لیں۔ میرا تو نارمل اندازہ ہے کہ 2500-3000 ہزار یومیہ خرچہ ہوگا اس کا، تو بہرحال ایک ایک دن تقسیم ہم کر لیں تو میرا آسانی ہو جائے گی اس کام میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آگے آخری عشرہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں اعتکاف والوں کے لیے سحری افطاری کا انتظام ہے، اور اسی طرح طاق راتوں میں قیام کا اہتمام ہے۔ یہ جو ہم 8 رکعات اور 3 وتر پڑھتے ہیں پوری رات میں پڑھیں گے۔ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، ہمارے نمازی ہیں ان کی مجبوری ہے کہ وہ جلدی جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اتنی ہم رخصت رکھیں گے کہ ان کو ادھر 2 رکعتیں وہ قاری صاحب کے پیچھے پڑھیں پہلے، درمیان میں 4 رکعتیں ادھر کو بچہ پڑھا دے گا، ان کو 2 رکعتیں قاری صاحب کے بعد پیچھے پڑھ لے، اس طرح بعد میں وتر پڑھ لے۔ اگر کچھ جلدی جانا چاہتے ہیں وہ دوست بتا دے تو وہ الگ جماعت کروا لیا کرے، قاری صاحب کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھ لیں گے اور 4 رکعتیں وہ الگ پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھ لے۔ ویسے ہمارا طریقہ کار کہ ہم یہ 11 رکعات انشاءاللہ پوری رات میں پھیلا کے پڑھیں گے۔ آدھے گھنٹے کی 2 رکعتیں ہوا کریں گی، آدھا گھنٹہ وقفہ ہوگا، وقفے میں بھی یہ ہوگا کہ بسا اوقات کوئی نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، اسی طرح کوئی تربیتی باتیں ہوگی، اور اس کے ساتھ وقفے میں ذکر اذکار قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو، یعنی جیسے بھی ممکن ہوا انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ یہ ساری رات جو عبادت کی ہے اس میں عبادت ہی کی جائے۔ تو یہ جو کھانے پینے کی چیزیں یہ تو صرف آپ کو تازہ رکھنے کے لیے، اصل ہمارا مقصد عبادت ہے اور ہم نے عبادت ہی کرنی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ سال کے بعد 5 راتیں ہیں تو آپ ہمت کریں، انشاءاللہ آپ یہ 5 راتیں بیدار رہیں گے تو آپ کو دلی طور پہ جو راحت محسوس ہوگی نا وہ بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہے، یعنی اتنی راحت آپ کو محسوس ہوگی۔ تو اس لیے جو ساتھی جلدی بھی جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ انتظام کر لیں گے، لیکن باقی دوستوں کے لیے یہی ہے کہ ساری رات ہمارے پاس ٹھہرے۔ ادھر سحری کا بھی انتظام ہوگا،
اور جو دوست سحری میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی شیخ صاحب سے رابطہ کریں، بلکہ بڑا عظیم عمل ہے، لوگوں کو روزہ رکھوانا، افطار کروانا بہت عظیم عمل ہے، اس میں بھی آپ ضرور حصہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے سے اوجھل ہوتی ہے، وہ بھی ان کاموں میں بھرپور حصہ لے، کیونکہ عورتوں کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ عورتوں کے پاس تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے زیور رکھا ہے، زیور وہ انگوٹھی دے سکتی ہے، زیور دے سکتی ہے ان کاموں کے لیے، اور صحابیات دیا کرتی تھی صدقہ خیرات میں، اپنے زیور دیتی، انگوٹھیاں دیتی، اور اسی طرح باقی اپنے ہاتھ دے دیتی تھی۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت دے رکھی ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنی طرف سے صدقہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرہ بھرپور محنت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارا عشرہ اور اس کی جملہ عبادات قبول بھی فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ایک دن کا خرچہ یار، جلیبی دی گل کر رہے ہیں یار، کمال کر دے۔